ان الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ اور آگے فرمایا، اور قرآن کا یہ قانون ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں بھی جہنم کا ذکر کیا جنت کا ضرور کیا ہے۔ اب جہنمیوں کا ذکر آیا ہے صورت میں کہ ہر روز ان جہنم والوں کا تذکرہ بھی پڑھ کر سوئیں اور جنتیوں کا ذکر بھی پڑھیں۔ اب آگے جنت والوں کا ذکر ہے، انما بے شک یؤمنو وہ ایمان لاتے ہیں، بے آیاتنا ہماری آیتوں پر، الذین وہ لوگ، اذا جب ذکروا نصیحت کی جاتی ہے ان کو، بہا ان آیتوں کے ساتھ، کہ وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہیں نا، جو مانتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے اللہ کو مان لیتے ہیں، جو بن دیکھی جہنم پر یقین کرتے ہیں، جنت پر یقین کرتے ہیں، آخرت پر ان کا یقین ہے، ان کا یقین اور ایمان ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ ان کی حالت اور کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں نا تو خروا تو وہ گر پڑتے ہیں، سجدہ سجدہ کرتے ہوئے، تو ہمارے سامنے گر جاتے ہیں۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں۔ سجدہ کرنا جھکنا ہوتا ہے نا، کہ جب بھی ہمارا حکم آئے وہ اپنی من مانی، پھر اپنی ضد، اپنی ہٹ دھرمی، اپنا جو ہے اپنا کنبہ القبیلہ، اپنی قوم، اپنی ناک، اپنا خاندان، وہ کسی چیز کو نہیں دیکھتے، سب چیز جھکا کر ہمارے سامنے جھک جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وسبحوا اور وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمد ربہم اپنے رب کی حمد کے ساتھ، سبحان اللہ کہتے ہیں، والحمدللہ کہتے ہیں، وہ سجدے میں گر کر سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تو پاک ہے، ہم چھوٹے ہیں، ہمارا قوم بھی چھوٹی ہے، ہمارا خاندان بھی چھوٹا ہے، ہماری طاقت بھی تیرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، ہم سب تیرے سامنے جھکنے والے ہیں۔ وَهُمْ اور وہ لا يستكبرون تکبر نہیں کرتے، وہ اللہ کے سامنے کسی بھی حکم کے آگے اڑ نہیں جاتے، ان کے میں تکبر نہیں ہوتا، وہ جھکنے والے ہوتے ہیں، وہ ہر وقت جھک جاتے ہیں۔ اور یہ آیت سجدہ ہے، یہاں پر تلاوت کرتے ہوئے سجدہ کرنا چاہیے اسی لیے کہ ہم اللہ تیرے سامنے جھکنے والے ہیں، ہم میں آکڑ اور تکبر نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا کہ تتجافا علیحدہ ہو جاتے ہیں، جنوبہم ان کے پہلو، کہ وہ لوگ جو میری آیتیں پڑھتے ہیں، ان کا آخرت پر ایمان ہے، ان کی حالت اور کیفیت کیا ہے؟ ایک تو یہ بیان کی کہ وہ آیتوں کو پڑھتے ہیں اور جھکتے ہیں، ان میں تکبر نہیں ہوتا، اور دوسری نشانی تتجافا علیحدہ رہتے ہیں، جنوبہم ان کے پہلو، عن المضاجع بستروں سے، مضاجع مضجع کی جمع ہے، اور مضجع کہتے ہیں سونے کی جگہ، جہاں پر جیسے بیڈ روم ہوتا ہے، لیٹنے کی جگہ، جہاں پر وہ لیٹتے ہیں، ان کے پہلو اس اپنے بستروں سے، اپنے بیڈ روم سے، اپنے لحافوں سے وہ نکل جاتے ہیں اور اپنے رب کے سامنے قیام کرتے ہیں۔ پیچھے سورہ فرقان میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی ایک صفت یہ بھی بیان کی تھی کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ رب کے رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو راتیں گزارتے ہیں قیام کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے۔ اور یہاں اسی کی وضاحت کی کہ ان کے پہلو رات بھر وہ لیٹے نہیں رہتے، جس طرح آخرت سے غافل لوگ ساری ساری رات سوئے رہتے ہیں، ان کو نماز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور اکثر آج دیکھ لیں ایسے ہی ہے، مسلمانوں کی اکثریت کا بھی یہی حال ہے کہ راتوں کو لیٹ جاگتے رہیں گے اور فیس بک پر، نیٹ پر بےہودگیاں اور ڈرامے اور فلمیں دیکھتے رہیں گے، اور دیر سے جا کر سوئیں گے، اور صبح کو جو ہے نا 8 بجے 10 بجے جس وقت ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے اس وقت اٹھیں گے، کوئی پرواہ نہیں اذان کی، نماز کی، قرآن کی کوئی فکر نہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں جن بندوں کا آخرت پر یقین ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ والی زندگی نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، اصل جو سکون ہے، جو اطمینان ہے وہ آخرت کو ملے گا، اصل جو اللہ نے لذتیں رکھی ہیں وہ آخرت میں ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی اس لذت والی نیند کو اس آخرت کی لذتوں کے لیے قربان کرتے ہیں۔ تتجافا علیحدہ رہتے ہیں ان کے پہلو، وہ بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، وہ اپنے مضجع کو، اپنے جو ہے نا بیڈ روم کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے لحافوں کو جو ہے نا اتار دیتے ہیں، اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر قیام کرتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں۔ یدعون وہ بلاتے ہیں، ربہم اپنے رب کو، خوفاً اللہ سے ڈرتے ہوئے، جہنم کا خوف ہوتا ہے،
کہ اللہ تیری جہنم ہے، اگر ہم نے نافرمانی کی تو اس میں ڈالے گا، تو ہمیں جہنم سے بچا۔ وَطَمَعَ، اور انہیں امید بھی ہوتی ہے، اللہ تیری جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، جنت کی لذتیں ہیں، وہاں پر حوریں ہیں، وہاں پر جو ہے باغات ہیں، وہاں پر عیش و آرام ہے، تو اللہ تو ہمیں عطا فرما۔ اللہ کی جہنم کا ڈر ہوتا ہے، جنت لینے کی طمع ہوتی ہے، اور اس جنت لینے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے وہ راتوں کو اٹھ کر قیام کرتے ہیں۔ اور رات کا قیام جو ہے، تہجد کی جو نماز ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ میں تھوڑی سی آپ کو 2-4 حدیثیں سناتا ہوں تاکہ اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں نماز تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ مسند احمد کے اندر اسی آیت کی تفسیر میں ایک حدیث ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین جو ہے وہ آئیں گے، تمام فرشتے صفوں میں کھڑے ہوں گے اور ساری خلقت میدان حشر میں ہوگی۔ اس دن جب حساب و کتاب ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورج بالکل قریب ہوگا، ہر آدمی پسینے میں شرابور ہوگا اور ساری خلقت کھڑی ہے، اور جب تک ہر بندہ اپنے 4 سوالوں کا جواب نہ دے اس وقت تک اسے پاؤں ہلانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ ایسے عالم میں کہ جب ساری دنیا کھڑی ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے یہ اعلان ہوگا این الذین تتجافی جنوبہم، وہ لوگ کہاں ہیں کہ جن کے پہلو بستروں سے الگ ہو جاتے تھے، وہ راتوں کو اٹھ کر قیام کرتے تھے، ساری خلقت جب سوئی ہوتی تھی وہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ باندھ کر قیدی بن کر کھڑے ہو جاتے تھے، وہ لوگ کدھر ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ کھڑے ہوں گے لیکن وہ ہم قلیل، وہ بہت تھوڑے ہوں گے، ساری خلقت سے چند لوگ کھڑے ہوں گے کہ جو راتوں کو قیام کیا کرتے ہوں گے، جو تہجد کی نماز پڑھتے ہوں گے، کیونکہ دنیا میں تہجد پڑھنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کو قیامت کے دن ساری خلقت کے سامنے کھڑا کریں گے اور انہیں کہیں گے کہ آ جاؤ، تم آؤ یہاں پر آ کر سائے میں آ کر بیٹھ جاؤ، تمہیں میں کھڑا نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ یہ دنیا میں سارے لوگ کھڑے ہوتے تھے، سارے لوگ سوئے ہوتے تھے، آرام اور سکون کی نیند سوتے تھے، اور تم اس وقت کھڑے ہو کر میرے سامنے کبھی قیام کرتے تھے، کبھی رکوع کرتے تھے، کبھی سجدہ کرتے تھے، اور آج یہ سب کھڑے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ کھڑے رہو، تو یہ انصاف نہیں ہے۔ دنیا میں یہ سوتے تھے، سکون کرتے تھے، تم اٹھ جایا کرتے تھے، میرے سامنے کھڑتے تھے، آج میں تمہیں کھڑا نہیں ہونے دوں گا۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین میرے بارے میں، آپ کے بارے میں یہ کہہ دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں توفیق دیں، ہم کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے قرآن پڑھیں، تلاوت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے تہجد کا کہ آپ کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، وہ بھی مسند احمد میں ہے اور دیگر کتب حدیث میں بھی ہے، کہ اللہ رب العالمین اس بندے پر مسکراتے ہیں کہ جو رات کو اٹھتا ہے اور قیام کرتا ہے، اپنی بیوی کو بھی ساتھ اٹھاتا ہے، اگر وہ انکار کرتی ہے تو اس پر پانی کے چھینٹے مارتا ہے، اور اسی طرح اگر بیوی اٹھتی ہے تہجد کے لیے اپنے خامن کو اٹھاتی ہے، وہ نہیں اٹھتا، انکار کرتے تو اس پر ہلکے سے پانی کے چھینٹے مارتا ہے کہ یہ اٹھے، اس کی نیند ختم ہو، اور وہ دونوں اٹھ کر اللہ کے سامنے قیام کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کو بلا کر کہتے ہیں دیکھو یہ میرے دونوں بندے، انہوں نے اپنا آرام اور سکون چین چھوڑ دیا، اپنے بستروں سے الگ ہو گئے، یہ کس لیے آئے ہیں؟ یہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ مجھ سے جنت کا مطالبہ کرتے ہیں، جہنم سے بچنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ تو بہت بڑی فضیلت ہے نماز تہجد پڑھنے کی، اور بھی کئی احادیث ہیں۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ رات کو ہم اٹھیں اور کم از کم 2 رکعت تو پڑھ لیں، تاکہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی بغیر حساب کے اپنی جنتوں کا مہمان بنا دیں۔ آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ آپ ان اسباق کو آگے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ انشاءاللہ کل کے سبق میں آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔